صرف 4 دن میں تمہاری رخصتی میں اب یہ اچھلنا کودنا بند کر دو۔ زرینہ نے اسے باہر بھاگتے ہوئے پکڑا تھا جو فائزہ کے بچوں اور ردا کے ساتھ کب سے بکروں میں لگی ہوئی تھی۔ امی بتائیں نہیں آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ اور ایک دم نرم پڑتی اس کے قدموں سے لگی تھی۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے زرینہ نے محبت سے اسے خود سے لگایا تھا۔ زرینہ اپنی آنکھوں کو نم ہوتی دیکھی میری پاگل بیٹی نہ ہو تو ختیجہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا۔ میں تو سمجھی تھی صرف میری بیٹی ہی پاگل ہے، لیکن زرینہ تم نے تو نادانی میں میری دیوانی بیٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ زرینہ کی نم آنکھیں دیکھتی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ زرینہ چھنپتی ہوئی اپنی ناک صاف کرنے لگی تھی پر ہی راحم صاحبہ رونے لگی تھی۔ ارے میرے بچہ تم کون سا دور جا رہی ہو؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سب کے سامنے مجھے اتنا ڈانٹتے ہیں۔ اکیلے کمرے میں وہ کچھ بولتے بولتے اس دن ردا اور فائزہ کی ماں ہیز ہنسی سے روکتی ہوئی ان کی جانب دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دیکھ لیں بھابی آپ، زرینہ نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ امی آپ نے کبھی ان کو نہیں ڈانٹا؟ میری امی مجھے ڈانٹتی ہیں، ان کے بارے میں 100 باتیں سناتی ہیں، ان کو تو اچھی فرما بردار بیوی مل جائے گی، پر میرا کیا؟ اس نے اپنا بمشکل کہکا روکا۔ اچھا اچھی فرما بردار بیوی، ہائے میں قربان، اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا دلکشی سے اس نے بولا۔ فائزہ اس کے برابر کھڑے ہوتے جبکہ وہ اوپر سے نیچے تک اسے دیکھ کر ہنسا تھا۔ میں کان کھینچوں گی راحم کے اگر آپ کے۔ اس نے میری بیٹی کو زور سے روتے ہوئے اس نے دیکھا تھا، اپنے ساتھ لگایا، وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ اپیا کیوٹی آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ اپیا کے ہاتھوں بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ پریشے کی عظیم منطق پر ختیجہ زور سے رو دی۔ امی کیوٹی مجھے بلا رہا ہے، وہ فکر مندی سے کہتی باہر بھاگی تھی۔ لگتا ہے میری چھت والی محنت پر تم نے پانی پھیر دیا بھتیجے۔ فائزہ کے افسوس پر بولنے سے وہ زور سے ہنسا اور جبھی فائزہ نے اس کا کان پکڑا تھا۔ پھپھو 3-4 دنوں میں میری شادی ہے اور آپ ابھی تک میرے کان کھینچتی ہیں۔ وہ اپنا کان چھڑواتا اچھا حادثہ جن جلایا تھا۔ میں نے اپنے نکمے بھتیجے کے بچوں کے سامنے بھی ان کے ابا کے کان کھینچوں گی۔ ان کی بات پر وہ دل کھول کر ہنسا تھا، جبکہ نیچے ختیجہ زرینہ کو تسلی دے رہی تھی۔ یقین کرو زرینہ، 1 ہفتے میں ہی یہ تمہیں اتنی بڑی سلجھی ہوئی لگنے لگے گی کہ تمہیں یقین نہیں آئے۔ یہ وہی گداکڑے لگاتی ہوئی ہیر ہے۔ شادی ذمہ داریوں کا نام ہے، اس لیے ماں باپ کے گھر بچیوں کو دل سے رہنے دو۔ اور میں مانتی ہوں ہیر اپنے گھر میں رہے گی، راحم سلجھا ہوا بچہ ہے اور پھر دونوں لڑکیوں کی ذمہ داری بھی میں بتا دیتی ہوں۔ سر رضوان کو جھجکتا ہوا اندر آیا تھا۔ جی رضوان، یہ فائل ساری چیک ہو کر میرے پاس آئی ہیں۔ وہ سگریٹ لبوں سے نکال کر انگلیوں میں دباتا ہوا اسے ایک نظر دیکھتا ہوا دوبارہ فائل میں گم ہوا تھا۔ وہ سر آپ کے وزٹر آئے ہیں۔ کون ہیں؟ وہ بے توجہی سے بولتا سگریٹ لبوں سے لگا گیا تھا۔ سر آپ کے بچپن کی بیوی۔ اس کے منہ سے اچانک نکلا تھا، لیکن راحم نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے دیکھا۔ مما میرا مطلب ہے سر آپ کے بچپن کی پھپھو۔ نو سر، وہ اپنی بات پر اچھا خاصا گڑبڑایا تھا۔ تم جاؤ برخودار، میں اپنا تعارف خود کروا دوں گی۔ پیچھے سے فائزہ کو اندر آتے دیکھ کر اس نے گڑبڑا کر سگریٹ منہ سے نکالی تھی۔ پھپھو آپ، وہ ایک دم کھڑے ہوتے ہی سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا گیا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے وہ دونوں بھی تھی تو بھتیجے صاحب یہاں جی بھر کر اپنا شکر فرماتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ دے چکی تھی۔ صرف یہاں نہیں پھپھو، گھر کے لان میں بھی اکثر رات کو ہیرو بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ہیر کی بات پر جہاں راحم نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا تھا، جناب رضوان صاحب کو اپنی ہنسی چھپانی مشکل ہوئی تھی۔ رضوان میرے خیال میں اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اپنی درگت بننے دیکھ کر رضوان کو اپنا غصہ نکال گیا تھا۔ یس سر، وہ گڑبڑاتا ہوا باہر نکلا تھا۔ کسی دن آپ کی بھتیجی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی پھپھو، وہ اس کو دانت دکھا کر پیستے ہوئے بولا تھا، لیکن ان کی بھتیجی نے اپنی بات پوری کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ہیرو نہیں ویلن وہ بھی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کیسے ویلن ہوں میں۔ وہ ان کی بات کاٹتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ پھپھو، وہ بے اختیار فائزہ کی پشت سے لگی تھی۔ وہ ردا بے اختیار ہنستی تھی۔ ٹھنڈے ہو جاؤ بھتیجا، فائزہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ آپ بتائیں آپ کس خوشی میں جلوس نکال کر آئی ہیں؟ اور پھر چلو کیونکہ تم اپنی بچپن کی بیوی اور بچپن کی بہن کو شاپنگ کروا رہے ہو تو ان کی بات پر وہ اچھلا تھا۔ ناٹ اگین پھپھو، وہ بیزاری سے بولتا ہوا ٹیبل پر سر رکھ گیا تھا۔ کیونکہ اچھی طرح جانتا تھا فائزہ عاطف راحم حسن سے اپنی منوا کر ہی رہتی تھی۔ وہ 2 گھنٹوں سے سارا وقت موبائل پر لگا آفس میں ہدایات دیتا، ان کے پیچھے پیچھے ساتھ پیمنٹ کرتا آ رہا تھا۔ پھپھو بس بھئی بس، میں تھک گئی ہوں، رحم کریں مجھ پر اور کھلا دیں کچھ۔ وہ دہائی دیتی ہوئی دیوار کے ساتھ لا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ فائزہ ردا اور کسی شاپ میں چلی گئی تھی۔ جب وہ موبائل جیب میں رکھتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا، کیا ہوا؟ اس کی آواز پر ہیر نے سر اٹھایا تھا۔
اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بچپن کی بیوی کو کچھ کھلا کر اس کی جان بچا لیں، ورنہ آپ کو اکیلے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ نہیں، میں خود پر یہ ظلم ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ چلو فوڈ کورٹ چلتے ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہیر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہیر نے بے دھیانی میں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، لیکن محترم راہیم صاحب اس کے ہاتھ پر سے شاپر لیتے آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ جو سوچ رہی تھی اس کا ہاتھ تھامنے لگا تھا۔ ایک لمحے کو منہ کھولے اس کی پشت کو دیکھتی رہی، پاس سے گزرتی ایک دوشیزہ سارا سین ملاحظہ کرتی اپنی ہنسی روک نہیں پائی تھی۔ ہیر نے اسے ایک گھوری سے نوازتے ہوئے اس کے ہاتھ مٹھی بند کرنے میں راہیم کی پشت پر مکہ لہرایا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ شاپرز پاس پڑی کرسی پر رکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ جو بھی کھاؤں گی پر لائیں گے آپ؟ وہ دھپ کر کرسی پر بیٹھتی ٹیبل پر تقریباً لڑکتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اب یہی سو جاؤ تم۔ راہیم نے اسے ٹیبل پر سا رکھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اتنی تھکی ہوں میں بھئی۔ اپنی دہائی پر ایک زوردار کہکا لگایا تھا اور پرسکون پیچھے سے مڑا تھا۔ ہاؤ کیوٹ راہیم، آئی مس یو، آئی مسٹ سے یو آر ویری لکی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اشتیاق سے اس کی طرف بڑی تھی، پر پیچھے سے دیکھ کر ہیر کا ایک سیکنڈ لگا تھا اسے پہچانے میں۔ ہیر راہیم کی نظریں زمین میں گڑی تھی۔ السلام علیکم، میں نائمہ۔ میرا نہیں خیال مجھے اپنا مزید تعارف کروانا چاہیے، ہماری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ وہ شوخی سے بولتے ہیر کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر فواد نے کہکا لگایا۔ وعلیکم السلام، آئی ایم ریئلی سوری، ویری سوری۔ میں اس دن وہ شرم سے پانی پانی ہوتی منمنائی تھی۔ ارے نہیں بھئی، تم حق پر تھی، مجھے کچھ برا نہیں لگا۔ اگر میرے بچپن کے شوہر کو مجھ سے عشق نہ ہوتا تو میں تم سے زیادہ برا ریئیکٹ کر رہی ہوتی۔ وہ کرسی پر بیٹھتی بھی بولی تھی۔ شکر ہے نائمہ تم مجھے ابھی ملی ہو۔ فواد کے بے ساختہ بولنے پر راہیم نے زوردار کہکا لگایا، جبکہ نائمہ نے اسے گھورا تھا۔ چل یار، اس سے پہلے کہ ماحول خراب ہو کچھ لے کر آتے ہیں۔ فواد راہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ اس نے فواد کو کال کر کے بلایا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کچھ نامانوس سے شور سے کھلی تھی۔ جب اس سے حواس جب بیدار ہوئے تو جمپ کر کے اٹھ کر بیٹھ کر کھڑکی کی طرف آگئی تھی۔ باہر چھاچو چھاچو بارش برس رہی ہے۔ ردا ابھی تک سو رہی تھی۔ بارش، ہائے میرا کیوٹی۔ وہ کچھ بھی سوچی سمجھے بغیر ہی ننگے پاؤں پیر باہر بھاگی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی، باہر کا دروازہ کھول کر تیز برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر ہی گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف بھاگی تھی۔ بکرے وہاں نہیں تھے، کوئی پہلے سے ہی ان کو وہاں سے ہٹا گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، بکروں کو ڈھونڈتی، پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ جب اس کی نظر سرونٹ کوارٹر کے احاطے میں بندے بکروں پر پڑی تھی۔ کیوٹی تم ٹھیک تو ہو نا بیبی؟ وہ تیزی سے آ کر اسے لپٹی تھی اور اس کی آواز پر راہیم نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آمد سے بے خبر کیوٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتی اس نے معذرت کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری بیبی، میں سو رہی تھی، مجھے نہیں پتا کب بارش ہو رہی ہے۔ آپ ٹھیک تو ہونا؟ آپ نے کچھ کھایا؟ وہ اب کھڑی ہوتی ہوئی اس کے سامنے تھی۔ راہیم حسن جگہ اس وقت کھلا تھا، وائٹ شرٹ، بلیک گھیردار والی شلوار پہنے، بالوں سمیت۔ وہ مکمل طور پر گیلی ہو چکی تھی۔ ادھر دیکھتی یقیناً چارہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن راہیم حسن کا ایمان لرزا گئی تھی۔ بھائی میں چارہ لے آیا ہوں، چوکیدار کا بیٹا جو کبھی کبھی راہیم کا کام کر دیتا تھا بولتا وہ اندر آیا تھا۔ آواز پر ہیر نے چونک کر راہیم کو دیکھا۔ ہاں ادھر لاؤ۔ وہ اسے چارہ لینے آگے بڑھی تھی جب وہ ایک دم تیزی سے چلتا وہ اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا اسے چارہ لے گیا۔ اس طرح وہ اس لڑکے کو نظر نہیں آئے۔ تم جاؤ عبدالحمید، میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ سر ہلا کر پٹا تھا۔ مجھے دے نہ جانے کیوں میرے کیوٹی نے کچھ کھایا؟ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی راہیم نے چارہ زمین پر پھینکتے ہوئے درستی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما تھا، پھر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا پچھلی سائڈ پر بنے اسٹور کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر حیران اور پریشان برستی بارش میں اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ بائیں ہائے یہ دلہن بنو کہاں گئی؟ ریتا کو واش روم سے آتا دیکھ کر فائزہ نے ادھر ادھر دیکھتے زور سے پوچھا تھا۔ اس نے کہاں ہونا ہے پپو؟ اپنے کیوٹی کے پاس گئی ہوگی، اور کہاں ہو سکتے ہیں؟ ریتا نے بے توجہی سے کہا تھا۔ اللہ سمجھے اس لڑکی کو، اس برستی بارش میں بھی اس کو چین نہیں ہے۔ فائزہ نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ چھتری دو، مجھے لے کر آتے ہیں اسے۔ اگر زرینہ بھابی نے اسے باہر دیکھ لیا نا تو آج ہی بیچارے کیوٹی کی قربانی ہو جائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھتری لیتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ریتا نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ میں نہیں آ رہی بھائی، میں بھیگ جاؤں گی۔ وہ زور سے بولتی پلٹی تھی۔ اوف، دوپٹے سے تو سر میڈم ہیر کے اللہ کے واسطے بہر ہے۔ اس کا بلیک دوپٹہ دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی۔ عقل نام کی چیز تمہیں یا سب کے سب چارے کے ساتھ مکس کر کے اپنے کیوٹی کو کھلا دی۔ وہ اسے اسٹور میں لاتا ہوا اسے دیوار سے ساتھ لگاتا ہوا بول گیا تھا۔ آپ آرام سے پکڑنا نہیں آتا کیا؟ وہ اس کے غصے اور قربت کی پرواہ کیے بغیر اپنی کلائی سہلاتی نم لہجے میں بولی تھی۔ آپ تو اکیلے میں میرا حشر ہی کر دیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ وہ بھی کے لہجے میں سسو کرتی اپنی کلائی پر اس کے سخت ہاتھوں سے بنے نشان پر
انگلی پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ راہم کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کی گستاخ نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے سراپے میں الجھ رہی تھی۔ بالوں پہ ٹپکتا پانی بے نیاز بھیگا سراپا اس کے ستم پر بے خبری اس کی طرف ڈال تھی۔ کیوں نہیں کرنی؟ وہ ایک دیوار کے ساتھ رکھتا ہوا اس کے بھیگے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ڈانٹنے اور اس طرح سختی پڑھنے کے علاوہ آتے ہی کیا ہے؟ وہ سر اٹھا کر ہبکی سے بولی تھی۔ نہیں خیر، آتا تو بہت کچھ ہے، کبھی بتاؤں گا فرصت میں۔ وہ دوسرا ہاتھ بھی دیوار پر رکھتا اس کے بہت قریب ہوا تھا۔ ہیر نے اچانک اپنے آپ کو اس کے حصار میں پایا تھا۔ مجھے نہیں جان نہ۔ اس کی بے تحاشا قربت پر اس کی کب سے چلتی زبان ہکلائی تھی۔ لیکن مجھے تو بتانا ہے۔ راہم کا دل غصائی پر آمادہ ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے، میں نے مان لیا۔ آپ ہٹیں، اب آپ ہٹیں پلیز۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی جلدی سے بولی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ وہ دیوار کی مانند اس کے سامنے اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ کیا پتا کیا مان لیا؟ وہ اپنی حیرت چھپائے اس کے چہرے پر اپنی گستاخ نظریں پوچھ رہا تھا۔ ہیر، کہاں ہو تم؟ دور سے فائزہ کی آواز آئی تھی۔ پھپھو بلا رہی ہیں۔ وہ گردن موڑ کر بولی، نہیں پہلے بتاؤ کیا پتا ہے، کیا مان لیا؟ وہ ایک ہاتھ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بزید ہوا تھا۔ فائزہ کی آواز متواتر آ رہی تھی کہ جو اسے پکار رہی تھی، یہی کہ آپ کو محبت کرنی آتی ہے۔ وہ بے ساختہ بولی۔ راہم حسن آزاد حیران ہوتا ہوا کہہ کر لگا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، فائزہ کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اب یہیں آ رہی ہے۔ بارش رک چکی تھی۔ پھپھو، میں ادھر ہوں اسٹور میں۔ وہ اس کی طرف رومانٹک موڈ کا ستیہ ناز کرتے اس سے پہلے کہ جملہ پورا کرتی وہ سر سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ہیر اسٹوپڈ، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اب اپنے مخصوص سوچمکی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس سے بھرپور مزاحمت اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں میں ہٹایا تھا۔ پھپھو، کیا بتا رہی ہوں کہ میں ایک جن کے قبضے میں ہوں، آ کر بچا لے مجھے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اس کا حصار توڑتے ہوئے بھاگنے کو تھی جب راہم نے سرحد سے اپنی جانب کھینچا تھا اور اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اس پر جھکا تھا اور ہیر کے حواس مختل ہوئے تھے۔ یہ جن تمہیں عید کی رات کو ٹھیک کرے گا، ہیر۔ راہم حسن وہ دانت پر دانت رکھ کے بولا تھا۔ ہیر کا دل دھڑکا تھا۔ فائزہ کی آواز اب قریب سے آئی تھی۔ وہ اسی تیزی سے اسے چھوڑ چکا تھا۔ جان بچے سو لاکھوں پائے کے مترادف ہیر راہم حسن باہر کی طرف بھاگی تھی۔ پھپھو بھاگتی ہوئی وہ سامنے سے آتی فائزہ کے گلے لگی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی ہیر؟ اسے خود سے الگ کرتی ہکا بکا بھتیجی کا بھیگا سا الجھا بکھرا حلیہ سرخ چہرہ اڑے اڑے حواس ملاحظہ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں پھپھو، وہ میرے کیوٹی کا چارہ یہاں پڑا تھا۔ وہ اپنے حواس درست کرتی وہ مشکل بولتی ہوئی اس کا بازو تھامے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ فائزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک بے ساختہ مسکان اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے اپنے گیلے بالوں میں جھٹک رہا تھا۔ ویسے ہیر، تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ چلتے چلتے رکی تھی۔ کیا ہوا پھپھو؟ میرے حلیے کو خود پر نظر پڑتے ہور کو حیا نے آ گھیرا۔ وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی تھی، خود میں سمٹ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی لاپرواہی پر اسے عبدالحمید کی نظروں سے بچانے کے لیے اتنے غصے سے اسٹور میں لے گیا تھا۔ کیوں میرے بیچارے بھتیجے کا ضبط آزماتی ہوں؟ انہوں نے اس تھوڑی تھامے محبت سے پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ پھپھو، مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، میں اندر جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے کہتی اندر بھاگی تھی اور ہنسی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹی تھی۔ وہ بکروں کے پاس کھڑا بظاہر ہیر کے کیوٹی پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ اس کے کہیں اور پہنچنے کی ضمانت تھی۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھی، پھر اپنی کونی پر کندھے رکھے ہوئے وہ پھر چونکا تھا۔ انہیں جب دیکھ کر وہ سب سمجھ کر مسکرایا تھا۔ لگتا ہے اپنی دیوانی بھتیجی کو مجھے مائیوں بٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ میرا بھتیجا کام سے جائے گا۔ اس کی بات پر دل کھول کر کہہ کر لگا گیا تھا، چلیں پھپھو، آج آپ کے ہاتھ کا پراٹھا کھاتے ہیں۔ وہ اس کے گلے پر بازو ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنے ماتھے پر پڑے گیلے بالوں کو اوپر کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تھا اور شرارت سے آنکھوں کی چمک اور لبوں پہ دبی مسکان کو دیکھا تھا۔ بھابھی میں سوچ رہی تھی کہ آج شام ہیر کو مائیں بٹھا دیتے ہیں، ورنہ دلہن بھی کو پیچھے سرونٹ کوارٹر میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ فائزہ کے ہاتھ سے بنے پراٹھے بھرپور انصاف کر رہا تھا جب فائزہ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھتی شرارت سے بولی تھی، سوچ کیا رہی ہیں پھپھو؟ عمل کر ڈالیں۔ وہ لاپرواہی سے کہتا چائے کا مگ ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ تم بٹھا سکتی ہو تو بٹھا دو، ورنہ میری بیٹی کے پاس تو پہیے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھلا کل پرسوں اس کی شادی ہے اور اس کی یہ ابھی تک بکرے کی گلے سے لٹکی ہوئی ہے۔ فائزہ انجانے میں زرینہ کو چھیڑنے کی غلطی کر گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر درائی مسکراہٹ کو روکنے کے لیے کب سے نیچے لگا لیا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے بھابھی، مانتی ہوں تھوڑی سی دیوانی میرے بھتیجے کی، لیکن وہ اس کے سر پر چپت مارتی ہوئی بولی تھی، وہ تھوڑی کو کھینچ کر کرسی سے اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے پھر بھی بھابھی، اب اس کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، کیونکہ یہاں تو مائیوں کو فائدہ ہی نہیں۔ وہ کچن میں جاتی زرینہ کو دیکھ کر زور سے بولی تھی۔ وہ جاتے جاتے پلٹا تھا، نہیں اب اتنا بھی فری ہونے کی نہیں رہی۔ اس نے بے ساختہ اس سے گھورا تھا۔ اب کے فائزہ کا کہکا جاندار تھا، جبکہ وہ کندھے اچکا کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ کوئی نہیں، میں بھی نہیں بیٹھ رہی مائیوں میں۔
پھپھو آپ کو شوق ہو رہا ہے نا تو آپ خود بیٹھ جائیں، میرے کیوٹی کو کون دیکھے گا بھلا۔ اس نے بھرپور احتجاج کیا تھا۔ ماشاءاللہ 14 سالہ بیٹے کی مائیوں بیٹھی اچھی لگے گی کیا؟ وہ اس کی سر پر چپت مارتی ہوئی بولے۔ حالانکہ عاطف انکل فل انجوائے کریں گے۔ ریدا نے شرارت سے کہا تھا، پاگل ہو جائیں گے تمہارے پھوپھا حضور، اپنی کوئی چیز ڈھونڈنے میں ان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ شادی کے 15.5 سال بعد بھی وہ صبح صبح گھر میں فائزہ فائزہ کی پکار پڑتی ہے، اور وہ چڑا کر بولی تھی، ہائے پھوپھو 15.5 سال انکل بیچارے آپ سے رومانس کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آپ سمجھی نہیں۔ ہیر ان کے گلے میں باہیں ڈالتی اشارہ سے بولی تھی، بیٹا جی وہ تو آپ سے منگل کی صبح پوچھوں گی، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ وہ زوردار کہکے میں ہنسی تھی اور اس کے گلے سے بازو نکالتی اس کی گود میں چھپی تھی۔ پھوپھو اگر آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ وہ بالکل ان کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ دادا حضور نے یہ فیصلہ ان کے بولنے سے پہلے کیوں کیا۔ اچانک آتی آواز پر ریدا اور فائزہ نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ چوکھٹ پر ایک ہاتھ رکھ کے بڑے مزے سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ مزید فائزہ کی گود میں سپٹی تھی۔ انہوں نے پاس پڑا دوپٹہ ہیر کے اوپر ڈالا تھا۔ لگتا ہے بھتیجے اب چھوڑو، تمہیں ہی مائیوں بٹھانا پڑے گا، وہ اسے کھور کر بولی تھی۔ کوشش کر کے دیکھ لیں، بیکار ہی جائے گی، کیونکہ میں تو کمرے میں ٹک کر بیٹھ جاؤں گا۔ یہ محترمہ کبھی بھی اپنے پالے سے بیبی کے پاس ہی ملیں گی۔ وہ اپنے محسوس انداز میں بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا وجود پر پڑی تھی جہاں ہلچل ہوئی تھی۔ فائزہ کو اندازہ تھا کہ وہ عملاً کس کو کہہ رہا ہے۔ کوئی نہیں پھوپھو، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ پہلے سے وہ وہاں ہیر بھانڈا پھوڑ دے گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سٹ پٹایا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر فائزہ ہنسی تھی۔ آپ کی بھتیجی نے ہمیشہ کم عقلی ہی رہنا ہے۔ وہ حفظ سے چنجلایا تھا اور فائزہ کا کہکا مشترکہ تھا۔ سلیب دے دیں، میں جا رہا ہوں محترمہ کے کپڑے لینے، اور کیسے کیسے کام کرنے پڑتے ہیں انسان کو، وہ دہائی دیتا ہوا گود میں لیٹتے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ ریدا اپنے سامنے سلیپ پڑی ہوئی تھی۔ دو اس کو اور تم نکلو یہاں سے فوراً، بس سمجھو ابھی سے مائیوں شروع ہے۔ آج ہفتہ ہے، انتظار کر لو اب پیر کا۔ وہ ہیر کی بے چینی محسوس کرتی ہوئی بظاہر سنجیدگی سے بولی تھی، لیکن وہ گود میں لیٹے دوپٹے میں چھپے وجود کو کہ ہیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی پھوپھو، میرے کیوٹی کا کیا ہوگا؟ ایک دم دوپٹہ ہوا میں اڑتا ہوا، ساتھ ہی وہ تل ملائی آلتی پالتی مارتے اٹھ بیٹھی تھی۔ ریدا اور فائزہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ راحم حسن کے چہرے پر تپا دینے والی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دعاؤں کا شدید طالب بیچارہ راحم حسن، وہ ریدا کے ہاتھ سے سلپ لیتا ہوا پھر سے دعا بائیں سر ہلاتا ہوا باہر نکلا تھا۔ پھوپھو دیکھ لیں آپ ابھی بھی سڑیے لی ہیں۔ باہر جاتے جاتے اس کا جملہ جیسے ہی کان میں پڑا تھا وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا، ہیر آ جاؤ اب تم مائیوں میں ہو۔ فائزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ آج اتوار تھا، وہ کب سے ضد کر رہی تھی کہ اپنے سے کیوٹی سے ملنا ہے۔ رات 11 بجے فائزہ اس کی ضد سے ہار مانتی چھم چھم برستی بارش میں اسے چھتری میں چھپا کر لے آئی تھی۔ پیلے کپڑوں میں ملبوس وہ کیوٹی سے راز و نیاز کرتے ہوئے گہری نظروں سے بالکل بے نیاز تھی۔ انہوں نے اپنے کہے کے مطابق اسے بالکل کمرے سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا، جبکہ وہ کل سے بہانے سے کمرے کے 15-20 چکر لگا گیا تھا۔ فائزہ نے ہیر کو پہلے ہی پیلے دوپٹے میں ایسے چھپایا تھا وہ کل ایک مکمل جھلک بھی نہیں دیکھ پایا۔ فائزہ اور ریدا اس کی حالت سے ہرس اٹھا رہی تھی۔ راحم حسن کا کہنا تھا کہ رکے پھوپھو، میں ابھی اپنے بیبی کو مہندی لگا لوں۔ ہیر اپنے ہاتھ گندے مت کرنا، ابھی تمہیں بھی مہندی لگانی ہے۔ فائزہ نے دہائی دی تھی، میری مدد کی ضرورت تو نہیں۔ اچانک ابھرتی آواز پر اس کی مہندی لگاتے ہاتھ ساکٹ ہوتے وہ کیوٹی کے پاس کھڑے وجود کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اپنا دوپٹہ درست کرتی کیوٹی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پر ننھا پالے سے کیوٹ سے 5 فٹ کے 4 انچ کے ہیر راحم کو چھپاتے ہوئے، نہیں جناب بھتیجے، آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ فائزہ اس کے اور کیوٹی کے سامنے آئی تھی۔ پھوپھو میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے بچپن کی کیوٹی کو میں خود ہی مہندی لگا دیتا ہوں۔ اشتیاق بھری آواز جذبوں سے بھرپور تھی۔ ہیر کا دل دھڑکا تھا، کس بات کا بدلہ لے گا میرا بھتیجا اپنے بچپن کی بیوی سے؟ وہ اس کے کان پکڑتی ہوئی اسے وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ ارے پھوپھو ایسا سمجھتی ہیں مجھے آپ؟ اچھا نا، جا رہا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ کب تک چھپاتی ہیں میری بچپن کی بیوی کو۔ وہ ہنستا ہوا اپنا کان چھڑوا کر وہاں سے چلتا بنا تھا، اور جبکہ دھڑکتے دل کے ساتھ دوپٹے میں چہرہ چھپائے رخ موڑے کھڑی تھی۔ کہا تھا نا مت دیوانہ کرو میرے بھتیجے کو، دیکھ لیا نا کسی کام کا نہیں رہا۔ انہوں نے شرارت سے اسے پیچھے سے تھاما تھا۔ وہ شرماتی پلٹ کر اس کے بازوں میں چھپی تھی۔ تقریباً 11:30 بجے فائزہ اسے مہندی لگانے کے لیے لے کر بیٹھی تھی۔ پیلے کپڑوں میں وہ آستین چڑھائے بیٹھی تھکن کے مارے اب بیزار سی ہو رہی تھی۔ پھوپھو بیچ میں بڑا سا دل بنائے اور اس میں ایچ اور آر بڑا کر کے لکھے، اور پھر فائزہ ہنستی، ہاں اور پھر کیا؟ نہیں جانی، میرے گال پر نہیں، بھائی کے دل پر چھاپ دو۔ ریدا شرارت سے بولی تھی۔ پھوپھو چھوڑے مجھے 1 منٹ۔
वो उसे धमोके जड़ने को बेताब हुई थी। रिदा हंसते हुए दूर हुई थी। हिलो मत हीर, फायजा ने झिंझलाकर सरजनिश की थी। देखें इसे, देखें ना पुप्पो, फजूल जोकस कर रही है, वो हौकी से बोली थी। अब मैं तुम्हें रोमांटिक शायरी तो सुनाने चली। वैसे हीर, मेरे ख्याल में भाई का तुम्हारे शान में कसीदे पढ़ने के लिए जरूर रोमांटिक पोट्री यादगार होंगे। फायजा ने मुंह पर हाथ रखते हुए जोर से आई हंसी रोकी थी। पुप्पो, आप दोनों ही बेवफा हैं, वो सुर्ख चेहरे के साथ बेबसी से बोली थी। फायजा उसके पास झुकी थी। जी हाँ जी, आपको तो हमारी वफाओं पर कहाँ यकीन आना है। वो उसके चेहरे पर बिखरे हुए रंगों को देखते हुए शरारत से खोया हुई थी। वो बेसाख्ता अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखने को थी जब रिदा और फायजा दोनों चीही थी। हीर देख कर, ये क्या कर रही हो? फायजा ने तीर की तेजी से उसके दोनों कलाइयां थामी थी। पागल लड़की, जान निकाल दी तुमने। रिदा ने अपने सीने पर हाथ रख के खुद को संभाला था। मेरी जान, आज ही सारा शर्मा लोगी। मैं कुछ मेरे भतीजे को दीवाना बनाने के लिए भी छोड़ दो। फायजा ने उसका हाथ थामते हुए, जो उसकी बात सुनते ही लड़सा था, वो मुस्कुराई थी। अब के सुर्ख पड़ता चेहरा झुका गई थी। आपके सड़ील भतीजे इतने भी सीधे नहीं है पुप्पो, आपके तड़क कर कहा गया था। देखे पुप्पो, इससे पहले ही पता चल गया कि भाई इतने सीधे नहीं है। रिदा ने आंखें पटपटाई थी। ट्रेलर तो मैं देख ही चुकी हूँ। फायजा ने उसके कान में सरगोशी की थी। रिदा सुन नहीं पाई थी। हीर राहिम की जान पर बनी हुई थी। उफ, आप दोनों ने आज कवा खाया हुआ है क्या नाश्ते में? वो आप शर्म से जमीन में घर जाने को थी। फायजा और रिदा सारा वक्त उसे छेड़ती रही थी। उन्होंने उसे 2:45 बजे छोड़ा था। वो इतनी थकी थी कि हाथों और पैरों पर मेहंदी समेत सो गई थी। सुबह रिदा ने उसे फजर में उठाया और आंखें खोलते ही मेहंदी की खुशबू उसके नजरों से टकराई थी। लेटे लेटे ही उसने अपने हाथों को उलट पुलट कर देखा। बड़ा खुशनुमा रंग हाथों पर बाहर दिखला रहा था। उस दुश्मन जाना की नाम की मेहंदी एक अजब सा एहसास और उसका दिल धड़का गया था। वो बेइख्तियार अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखी थी जब किसी ने उसके हाथ उठाए। क्या हुआ? उठते ही उनका ख्याल आया। आज ख्याल ही से गुजारा कर लो भाभी जान। सुबह भाई जान आपको बड़े प्यारे तरीके से, रिदा की आधी बात आती थी जबकि उसके पीछे लपकी थी। तुम बच जाओ मेरे हाथ से, वो उठी थी। रिदा हंसते हुए उसके गले लगी थी। नमाज भी पढ़नी है, बाद में लड़ लेना। आज जो तुम्हारी मेहंदी दिलवा दूं। रिदा ने उसके दोनों हाथों पैरों की मेहंदी उतारी थी। वो नमाज पढ़कर आई थी तो रिदा ने उसके हाथ से में रात की उतारी पीली और गोल्डन चूड़ियां पहनाने लगी। ये क्यों? आज ईद है तो मैं नए कपड़े पहनूंगी। उसने अपने हाथ पीछे किए थे। इंशाल्लाह तुम आज जो जोड़ा पहनोगी ना, लेकिन रात को मेरे भाई के नाम का। वो बेइख्तियार में पेशानी चूमते हुए उसके धड़कते दिल के साथ सर झुका के रिदा मुस्कुराई। अभी मैं चाहती हूँ कि तुम माइयों की शादी सी दुल्हन बनकर आज सारा दिन चूड़ियां पहनाती। उसके सर पर गोल्डन गोटे का पीला खूबसूरत उसके सारे वक्त उस एक शर्मीली मुस्कान हीर के लबों पर रही थी। रिदा, रात इतनी बारिश हुई है, मेरा क्यूटी परेशान हुआ होगा सारी रात। वो खिड़की में खड़ी बाहर देखते हुए बोली थी। जवाब ने दर्द, ताया अबू लोग नमाज पढ़कर आए हुए होंगे ना। रिदा फूफो से बोले, मुझे ताया अबू और ताया पापा से थोड़ी साइड पर होती हुई घर का गेट देखने की कोशिश कर रही थी जब अचानक उसे किसी अपने हिसार में लिया और मुझसे, मेरी बचपन की बीवी अपने शोहर के ईद से नहीं मिलेगी, ये तो चीटिंग है ना। वो पीछे से उसे अपने हिसार में लेता हुआ उसके गाल पर गाल रखे उसके दुपट्टे पर ही अपने गाल रखकर पूछता हुआ सही मानों में उसकी जान निकाल गया था। हीर के हाथों में पीली गोल्डन चूड़ियों ने उसे अचानक अवतार पर घबराते हुए शोर मचाया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पुप्पो आ जाएंगे। उसकी गिरफ्त में हिल भी नहीं पाई थी। ईद मिलने आया था, लेकिन पुप्पो की तरह ये जालिम समाज भी हमारे बीच में है। देखो, राहिम ने अपने गाल उसके बीच उसके दुपट्टे पर अपने लब रखे थे और उसके लम्स से पिघली थी। रिदा आ जाएगी, वो लरसती कांपती हुई बोली थी। राहिम ने हल्के से अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। पीले कपड़ों में मलबूस पीला दुपट्टा सर पर लिए, जिसका गोल्डन गोटा चेहरे को मजीद अनोखा मलकूती रूप दे गए थे। उसने कपकपाते हुए होंठ लर्जाती राहिम को बेखुद कर रही थी। ईद की नमाज पढ़कर वापस आते बस सारा रास्ता यही सोचता आया हूँ कि लाख पैरे से ही पर मुझे अपने बचपन की बीवी से मिलना है, ईद मिलनी है। कहने के साथ ही अगले लम्हे राहिम ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए खुद से गले लगा लिया था। वो बेहोश होने को थी। ईद मुबारक जाना उसके कान में सरगोशी करता उसे खुद से हटा गया था, वो भी अपने अंदाज में, लेकिन वो अपने दिल की धड़कन ही नहीं संभाल पाई थी। जब अगले पल ही उसके लबों पर अपना छोड़ता हुआ उसके छक्के छुड़ाकर जोर से दरवाजे की तरफ बढ़ा था। हीर ने अपने दोनों हाथ अपने तपते हुए चेहरे पर रखे थे। ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फायजा की आवाज़ वो बेसाख्ता पलटी थी। वो बमोश कर रुका।
उस पे शलवार कमीज में अपने वजीब भतीजे को घूर रही थी। ईद मिलने आया था। वो अपने बालों में हाथ फेरता हुआ दिलकशी से बोला, मुझे वाकई अपने घर में ही रखना चाहिए था। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए एक नज़र उसको देखते हुए अफसोस से बोली थी। जो दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे खड़ी थी वो कहकर लगा गया था, तो यकीन कर लें इस वक्त हम आपके घर में बात कर रहे होते स्वीट फुप्पो। वो शरारत से कहकर उसके पेशानी चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो मोहब्बत से मुस्कुराते हुए दाएं बाएं सर हिलाती हुई आई थी। उसके चेहरे के दोनों तरफ हाथ हटा लो मेरे बेवकूफ़ भतीजी, वैसे माइयों का सत्यानाश मार ही दिया तुमने। अंदर आती हुई आवाज़ जोर से हंसी थी। मैंने क्या किया फुप्पो? वो हर बार खुद ही आ जाते। वो मिनमिनाती उसके गले से लगी मुजरमाना बोली हुई दोनों प्यारी लगी थी। हैं भाई आए थे यहाँ? वो रिदा हैरत से चीखती। हीर का दिल फड़ दरका था। हाँ जी, बचपन के शोहर हम दोनों की सख्त निगरानी में भी अपने बचपन की बीवी को ईद मुबारक मिलने आए, पर मजीद वो चुपी थी। लें जी, आप सब लोगों को जिस लम्हे का इंतजार था वो खूबसूरत पल भी, वो हसीन लम्हा आ गया। बचपन की बीवी हीर राहिम हसन अपने शोहर के हसन कमरे में आज 20 सालों के बाद शरफ बख्श दिया। डीप रेड और गोल्डन घुटनों तक आती शर्ट और शरारे में राहिम हसन की बचपन की दुल्हन अगर चांद के टुकड़े ही लग रही थी, तो ब्लैक डिनर सूट पर रेड नाइट टाई लगाए ही राहिम हसन बचपन के दूल्हे आज ही अलग ही छब निराली थी। आइए पहले आपको राहिम हसन के कमरे के बाहर ले चलते हैं, जहाँ रिदा और फायजा हीर के बचपन के दूल्हे का जब्त आजमाए इम्तिहान कैसे लेती हैं। बिल्कुल नहीं भाई, 50,000 से कम नहीं लेंगे। रिदा ने चीखते हुए दाएं बाएं सर हिलाया था। वो दोनों उस वक्त राहिम के दरवाजे पर आगे ठेकेदारियां बनी खड़ी थी और उससे नेक लेने के चक्कर में थी। राहिम, रहम कर लो यार, जगह जगह आप लोगों ने मेरी जेब खाली करवाई है, अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है बची। उसने दुहाई दी थी। फिर उस ऐसे कंगले दूल्हे को हम अपनी लाडली दुल्हन देनी भी नहीं है। फायजा ने अपनी आंखों के सामने कमरे की चाबी लहराकर मजे से कहा था। ची ची ची, फिर तो अफसोस आपकी लाडली दुल्हन 20 साल से इस कंगले दूल्हे की ही है। उसकी बात पर फायजा मुस्कुराई थी। मेरी जान तुम्हारी है, हमने कब कहा तुम्हारी नहीं है, पर भाई इस वक्त आपको 50,000 में मिलेगी। उसने रिदा को घूरा था। बिल्कुल, फायजा ने तायदी अंदाज में सर हिलाया था। दादा हजूर की ये बचपन की सौगात तो मुझे बहुत महंगी पड़ गई। वो बड़बड़ाते हुए जेब से वॉलेट निकालने लगा था। मेरी जान, मेरे भतीजे, अभी तो शुरुआत है। फायजा मजे से बोली थी। अल्लाह ही वारिस है तुम्हारे राहिम हसन। मोहतरमा ही राहिम अभी भी अकल से पैदल है। वो पैसे फायजा के हाथ में देता हुआ बोला और रिदा जोर से हंसी थी। खबरदार, जो मेरी भतीजी के बारे में कुछ कहा तो। उन्होंने चाबी उसकी पहुंच से दूर करते हुए हाथ ऊपर किया था। सारी जिंदगी बर्दाश्त करने का कॉन्ट्रैक्ट देकर गए हैं आपके अब्बा हजूर। वो बड़े आराम से उसके हाथ से चाबी लेता हुआ फिर रिदा को बाजू से हटाया था। जो बचपन का शोहर अपने बचपन की बीवी के साथ दिल से निभाएगा इंशाल्लाह। वो कमरे का दरवाज़ा खोलता बोला और इन दोनों ने खुश दिली से इंशाल्लाह कहा था। राहिम ने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुरा कर दरवाज़ा बंद किया था। उसकी नज़र सीधी फूलों से सजी बेड पर पड़ी थी, लेकिन ये क्या बेड खाली था। हैं, ये कहाँ गई? उसने कमरे में नजर उड़ाई और एक खूबसूरत मुस्कान ने राहिम के होंठों को छुपाता वो खिड़की के पास पुश्त किए खड़ी थी। सर दोपहर अरूसी लिबास में मलबूस वो आज राहिम हसन का दिल धड़का गई थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके बिल्कुल करीब आया था। बचपन की मिसिज, एट लास्ट आफ्टर 20 ईयर्स यू आर इन योर बचपन की हस्बैंड रूम। बचपन की बीवी, आहर कर 20 साल बाद तुम अपने बचपन के शोहर के कमरे में हो। वो उसके बिल्कुल उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला, जब अचानक राहिम को वो लर्जा रही थी। हीर, तुम रो रही हो? हैरत के झटके शदीद सहते हुए उसका रूह अपनी तरफ मोड़ा था। राहिम के दिल की धड़कन इस समय रुकी थी जब वह सर झुकाए लबों में दांत दबाई उसे सामने पाकर बमुश्किल हुआ था। हीर, ऐसा नहीं करो यार, तुम्हें कौन से जापान ले आया हूँ, यही सब वो बुकलाया था। मम्मा मेरा। उसने सर उठाकर कुछ कहने की कोशिश की। हाँ बोलो ना। राहिम ने बेकरारी से उसे शानों से थामे हुए रोने की वजह पूछी थी। मेरा क्यूटी। अचानक उसके सीने से लगी अब खुलकर रो दी। राहिम हसन हैरान और परेशान उसे लगी अपनी दुल्हन के सर को देखा था जो शादी की रात भी अपने क्यूट से बेबी के लिए रो रही थी। ही, तुम अपने बकरे के लिए रो रही हो? उसे खुद से हटाते हुए राहिम की आवाज़ मारे हैरत की ऊंची थी। बकरा नहीं, क्यूटी। आपने मेरे क्यूटी की कुर्ब मुझसे पूछा भी नहीं, मैं मिली भी नहीं। और उसे आखिरी बार उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे हल्का सा धक्का देते हुए रोते हुए बोली थी। राहिम ने बमुश्किल अपनी हंसी को कंट्रोल किया था। ही ने गुस्से से उसे घूरा था। मेरी जान, हमने उसे गो थोड़ी न लिया था, कुर्बानी की नीयत का ऐलान किया था ना तुमने। आहर हमारी फैमिली की कुर्बानी थी। वो उसका चेहरा देखता शरारत से बोला था। हमदार पर के रोने के बायस आपस में जड़ती उसके चेहरे को मजीद हसीन बना गई थी। मुझे मिलवा देते तो क्या हो जाता। वो मुश्किल आंसू रोकती हुई बोली थी।
راہم کو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہوا تھا اور پھر اچھا ادھر آؤ، وہ اس کا ہاتھ تھامتا وہ بولا تھا مقصد بیڈ پر بٹھانے کا تھا، لیکن وہ حوقی سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی تھی۔ نہیں، بات نہیں کریں مجھ سے، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی بولی۔ اوکے نہیں کرتا۔ اگلے ہی لمحے راہم حسن کے مضبوط بازوؤں میں تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے، ابھی ٹھیک طرح سے اسے دیکھ بھی نہیں پائی تھی جب اسے مزید حیران کر گیا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا بچپن کی بیوی، تمہارا بچپن کا شوہر بچپن سے چڑھ گیا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ایک اور گستاخی کر چکا تھا۔ وہ رونا دھونا بھول کر سٹپٹائی ہوئی اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے میں رکھ چکی تھی۔ راہم ہنستے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ لو پانی پیو۔ اس نے سائڈ پر پڑا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ ملوا دیتے اس کا غم پھر سے تازہ ہوا تھا۔ راہم نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی پانی بھری آنکھوں کو دیکھا تھا۔ یار تمہاری نند اور پھپھو کا اتنا سخت پیارا تھا، تمہارا بچپن کا شوہر پٹ جاتا تمہاری حوالدارنی پھپھو کے ہاتھوں۔ وہ سر کھجا کر بولا تھا، اتنے بیچارے ہوتے تو آپ صبح ایسے ہیرو بن کر نہ آتے۔ وہ اپنے دھیان میں سو کرتی بولی تھی، اپنی بچپن کی بیوی کی محبت پر سر کفن باندھ کر آیا تھا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا اور ہیر راہم کے دل کی دھڑک ایک لمحے کو رکی تھی۔ بالکل ہیر اچانک محسوس ہوا تھا اس وقت کہاں اور کیوں۔ ہمدر پلکیں لرزی تھی اور جھکی تھی۔ راہم دلکشی سے مسکرایا تھا، تمہارے سڑیل خروج سے بچپن کے شوہر نے کل سے اپنی بچپن کی بیوی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ کیا کیا نہ کرنا پڑا راہم حسن کو۔ یہ دیکھو، وہ جیب سے موبائل نکالتا اس کے بائیں جانب بالکل اس سے جڑ کر بیٹھتا تھا، پھر دائیں ہاتھ میں اس کے گرد موبائل اس کے سامنے اس طرح لایا کہ وہ خود بخود اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ راہم نے ویڈیو پلے کی تھی۔ پیلے دوپٹے میں ملبوس ہی راہم حسن گولڈن گوٹا لگا دوپٹے سر پہ لیے بہت ہی پیار سے اپنی کیوٹی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے اپنی آنکھوں میں آئے گوٹے کو ہٹانے کے لیے دوپٹہ تھوڑا سا سرکایا تھا۔ ہاتھوں میں پہنے پیلی گولڈن چوڑیاں اور اوپر نیچے ہوئی تھی۔ وہ مبہوت سی اپنا سندر سا روپ دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی تم کہتی ہو تمہارے بچپن کے شوہر کو تم سے عشق نہیں ہے؟ وہ گردن موڑے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مطلب آج سے آپ مجھے کبھی ڈانٹیں گے نہیں؟ وہ بھی گردن موڑے شرارت سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس کو دیکھتے ہی وہ ہنسی تھی۔ اس کے آگے چاکلیٹ بڑھائے ہوئے تھا۔ وہ ہنستے ہوئے چاکلیٹ لے گی تھی۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے کیونکہ عید کے بعد تمہارے ٹیسٹ کا رزلٹ آنے والا ہے پیپ، ہیر وہ بیچارگی سے بولا۔ اس کے آگے اس کا تیار شدہ اسائنمنٹ لہرا گیا تھا۔ وہ کھلکھلائی، بارش ہو رہی ہے، اب تو گٹر اور بھی بھر گئے ہوں گے نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ راہم نے اسے گھورا تھا، پھر زور سے ہنسی تھی۔ ایک بات بتاؤں، یہ تمہیں اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ ہیر راہم کے لہجے میں تجسس تھا۔ ساری رات تھرڈ کلاس مووی دیکھوں گی تو سارا دن ادھر ادھر کی لڑکوں گی نا؟ اس کی بات اچکتے ہوئے افسوس سے سر ہلاتا بولا تھا، بالکل اسی لیے میرے بچپن کا شوہر مجھے تھرڈ کلاس مووی کا تھرڈ کلاس ولن تو لگے گا نا؟ وہ شرارت سے کہتی ہوئی دونوں ہاتھ ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہیر، تھرڈ کلاس ولن کسے کہتے ہیں؟ وہ اب اسے خوبصورت گلاب کی خوبصورت آدھ کھلی کلی پیش کر رہا تھا جو کہ ہیر نے لرزتے ہاتھ سے سامی تھی۔ بالکل آپ جیسے سڑیا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اسی کے سینے میں منہ چھپائے محبوب سی لہجے میں بولی۔ راہم کا کہکا جاندار تھا۔ وہ کپڑے چینج کیے نیم دراز سا لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا جب کلک کی آواز پر واش روم کا دروازہ کھلا اور اس نے سر اٹھایا تھا۔ وہ واش روم کے دروازے کو دیکھ رہا تھا پر باہر کوئی بھی نہیں نکلا۔ ہیر اب اندر سونے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ زور سے بولا تھا۔ میں نہیں آ رہی باہر، اندر سے آواز آئی تھی۔ کیوں بھائی؟ وہ حیرت سے کہتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ یہ پھپھو نے کہا تھا یہ نائٹ ڈریس آپ لائے ہیں۔ اندر سے جھجکتی ہوئی آواز پر وہ ہنستا ہوا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ ہاں میں لایا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے 3-4 لایا ہوں، بڑے مزے سے بتا گیا۔ اوف، اب میں باہر کیسے آؤں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اندر آ جاتا ہوں، وہ شرارت سے کہتا ہوا اندر داخل ہوئے۔ نہیں، وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے پلٹی تھی۔ وہ کہکا لگاتا ہوا آگے بڑھا، پھر اس کا ہاتھ ہمیں اسے کھینچتا ہوا باہر لا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ وہ ہنوز آنکھیں باندھ کیے ہوئے کھڑی تھی۔ یار دیکھو کتنی ہی کیوٹ لگ رہی ہو۔ اس کے کہنے پر اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ بیبی پنک سلک ٹراؤزر اور سلکی شارٹ شرٹ جس کی سلیو لیس اس کی کلائیوں تک آ رہی تھی اور کھلے بال اس پر چنم کر بولی تھی، میں بالکل بچی لگ رہی ہوں۔ وہ منہ بسوڑ کر بولتی ہوئی رخ پھیر گئی تھی، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ اس کی پشت پر ہی کھڑا تھا اور اسے بالکل سامنے ہی بہت پاس تھا۔ میرے دل نے کہا یہی نائٹ ڈریسز لینے ہیں اپنی بچپن کی بیوی کے لیے، تو میں نے سارے کے سارے یہی لیے۔ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے قریب کرتا ہوا بولا۔ میری منہ دکھائی گھبراہٹ میں اسے کچھ اور نہ سوچا تو اس نے 2 قدم دور ہٹتے ہوئے اپنی ہنائی ہتھیلی پھیلائی تھی جہاں اس کا ہاتھ برتھ ڈے والے دن پہنایا گیا بریسلٹ باہر دکھلایا گیا تھا۔ یہ جو دیا تھا اس دن، اس کی کلائی تھامتا ہوا بولا، یہ تو برتھ ڈے گفٹ تھا۔ وہ تو اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی تھی، اچھا میں سمجھا اس دن بھی منہ دکھائی ہی دی تھی۔ 20 سال بعد اس کا چہرہ
اس دن پہلی بار غور سے دیکھا تھا اور اس کے من موہن چہرے کی نظروں کی گرفت میں لیتا ہوا 20 سال بعد پیار سے دیکھا گیا۔ یہ کہیں اپنی بات پر گڑبڑاتے ہوئے زبان دانتوں میں دے گئی تھی۔ وہ ہنسا۔ منہ دکھائی دینی ہے تو دیں ورنہ میں سو رہی ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھنے کو تھی جب راہیم کا ہاتھ تھامے اپنی طرف کھینچا تھا۔ آؤ میں تمہیں سلا دیتا ہوں، اسے اپنے حصار میں لے کر وہ بولتا اس کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ مما میری منہ دکھائی، اس کا حصار توڑتی ہوئی اس کے سامنے آ کر پھر سے اپنی ہتھیلی پھیلائی تھی۔ ہیر کو اپنے دل کی دھڑکنوں سنائی دے رہی تھی اور اس نے ہنستے ہوئے اپنی جیب میں سے کچھ نکالا تھا اور اس کا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف موڑ کر اس کے گلے میں پیاری سی چین پہنائی تھی جس کے پینڈنٹ بہت خوبصورت ہے۔ یہ بہت پیارا ہے، وہ شیشے میں نظر آتے ہوئے راہیم کے عکس کو دیکھ کر گلے میں پڑے پینڈنٹ کو چھوتی ہوئے خوشی سے بولی تھی۔ ہاں میری بچپن کی بیوی سے بہت زیادہ نہیں۔ اس نے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیا اور پھر ہیر نے شرما کر رخ موڑے اس کے بازو میں اپنا چہرہ دمکتا ہوا چھپایا تھا۔ راہیم ہنستے ہوئے اسے حصار میں لے لیا گیا۔ الارم کی مدر سی آواز اس کی آنکھوں میں کھلی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھ چبو کر خود کو سونے سے باز رکھا تھا جب نظر خود بخود پاس لیٹے وجود پر گئی تھی۔ ایک دلکش مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا تھا اور راہیم کے دل نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑا تھا۔ اتنے برسوں کے انتظار اسے رب نے اسے شاد کر دیا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے پیشانی کو چومتے ہوئے اسے نرمی سے پکارا تھا۔ ہیر اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بازو پر رکھے اس کے سر میں ہاتھ پھیرتا ہوا محبت سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھاتے ہوئے الارم بند کیا۔ وہ کسمسا کر پھر سو گئی تھی۔ ہیر اس کا سر اپنے بازو سے ہٹاتا ہوا اٹھ بیٹھ گیا تھا۔ ہیر نے مخالفت سمت کروٹ بدلی تھی۔ ہیر میں فریش ہو کر آ رہا ہوں 10 منٹ میں، جب تک تم اٹھ کر اپنے کپڑے نکالو۔ اٹھو فوراً سے، نماز کا وقت نکل جا رہا ہے۔ وہ سوتا ہوا اپنے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ ہیر وہ شرٹ بیڈ پر پھینک کر اسے پکارتا ہوا واش روم میں غائب ہوا تھا۔ ہیر نے جھنجھلا کر اپنا سر تکیے میں رکھا تھا۔ وہ 6-7 منٹ میں تولیے سے سر رگڑتا ہوا باہر نکلا، لیکن سامنے اسے ویسے ہی سوتا دیکھ کر اب وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر فوراً سے اٹھ جاؤ، وہ تولیہ بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس کے سر سے تکیہ کھینچ کر بولا تھا۔ بس 5 منٹ، وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر بولی تھی۔ تم 1 سیکنڈ بھی نہیں اٹھی تو دیکھنا میں کیسے تمہاری نیند بھگاتا ہوں، وہ دھمکی امیز لہجے میں بولا تھا۔ اس کے رومانٹک دھمکی پر وہ دوسری طرف کروٹ لیے ہیر کا دل انوکھی لے پر دھڑکا تھا۔ اس نے خود کو ہی کسی ناول کی ہیروئن کی طرح تصور کیا تھا اس سمے۔ اوکے مرضی تمہاری۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے مضبوط باہوں میں تھی۔ ہیر راہیم کی نیند دم دبا کر بھاگی تھی۔ کوکو کیا کر رہے ہیں پلیز، وہ اس کے گلے میں اپنا بازو ڈالتی ہوئی بولی تھی۔ وہ بنا شرٹ کے بھیگے بالوں سمیت سامنے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری نیند بھگا رہا ہوں، وہ اسے اٹھائے بڑے آرام سے بولا تھا۔ لیکن ایسے کیسے؟ وہ حیران پریشان ہوئی تھی، لیکن وہ اسے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ جمائے لیتی جھنجھلاہٹ اور بیزارگی سے بولی تھی۔ اٹھ تو گئی ہو نا بھائی؟ ایسے راہیم نے اسے اتار کر پکارا۔ پورے کا پورا شاور کھول دیا تھا اور خود تیزی سے پیچھے ہٹا تھا۔ ہائے یہ کیا کیا؟ وہ بال میں بھیگی تھی اور دوڑ کر اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن تب تک دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند بھی کر چکا تھا۔ ہیر نے دروازے کو اپنی طرف کھینچا تھا، لیکن بے سود ہینڈل پکڑے کھڑا تھا۔ کھولے نا، اب ایسے بھی کوئی کرتا ہے اپنی پہلی رات کی دلہن سے؟ وہ دروازے ہاتھ پر مارتی بولی تھی۔ ہیر نے پانی کے ضائع ہونے کے خیال سے شاور بند کیا اور نتیجتاً وہ پوری کی پوری بھیگی تھی۔ ہیر 10 منٹ میں باہر آ جاؤ، خبردار جو ایسے گلی باہر آ کر میرا کمرہ گندا کیا تو تمہاری کوئی آواز نہ آئے۔ وہ ازلی خڑوس انداز میں بڑھ کر اسے دروازہ کھول کر ذرا سا سر باہر نکالا تھا۔ ارے رکے، میرے تو کپڑے دے دیں، جھنجھلا کر چیخی تھی۔ وارڈروب سے اس کے کل کے پہننے والے کپڑے نکال کر لے آیا تھا۔ میں صبح کے 5 بجے آپ کے ولیمے پر نہیں جا رہی جو یہ کپڑے پہنوں گی۔ اس کے ہاتھ میں نیٹ کی گوٹے کا لانگ فراک دے کر وہ تل ملائی تھی۔ تو اس وقت تمہارا لباس پاہرا کہاں سے لاؤں میں؟ وہ بھی بگڑا اور بولتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کے شاہی لباسوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہوں گے میرے بھی، کوئی بھی سادہ سا سوٹ دے دیں بھائی۔ وہ دروازے سے لٹکی گیلا بال جھٹک کر بولی تھی۔ دل کیا کہ باہر نکال کر ایک دھموکا اپنے بچپن کے شوہر کی پشت پر جڑ دے، جس نے اس کے ناول کی ہیروئن کا خواب خاک میں ملا دیا۔ لیکن پھر اس کی دھمکی اور حالت دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے وہ خود کو نکلنے سے باز رہی۔ یہ لو، اب اگر ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو بیٹھی رہنا صبح تک۔ وہ ویسے ہی اس کے ہاتھ میں وائٹ کنٹراسٹ کا لان کا سوٹ تھمتا ہوا بولا، اور جو کہ ہیر نے شکر کرتے ہوئے تھام لیا تھا۔ وہ بھی شکر کا کلمہ پڑھتے جائے نماز پر بیٹھ بچھا کر نماز کی نیت سے باندھ گیا تھا۔ ابھی کچھ سیکنڈ گزرے تھے کہ اس نے سر پھیر کر باہر نکالا تھا۔ سنے، لیکن وہ رکوع میں تھا۔ اس نے لاپنج کا دروازہ بند کیا اور 1-2 منٹ کے بعد اس نے دوبارہ جھنکا۔ سجدہ کرتے
راہیل نے اپنے اندر بے چینی کی لہر محسوس کی، اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر چکی تھی، جبکہ اندر بڑبڑاتی ہوئی اس پر برس رہی تھی۔ کہیں 100 رکعت نفل کی نیت تو نہیں باندھ لی؟ اوف! انہوں نے ایک بار پھر اپنا سر نکالا۔ اس نے جیسے تیسے سنت پڑھ کر سلام پھیرا۔ تب تک وہ چوتھی بار جھانک رہی تھی۔ شکر ہے آپ نے سلام تو پھیرا، مجھے پریشانی ہوئی کہ آپ ہیر تمہیں کچھ اندازہ ہے کیسے نماز پوری کی میں نے؟ اور اپنی نماز کی قضا کر رہی ہو تم؟ وہ فرض پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا، خود پر ضبط کرتا بولا تھا، گناہ بھی تو آپ کو ہی ملنا ہے۔ قسم سے وہ بڑے آرام سے بولتی اسے تباہی تھی۔ اب کیا کرایا گیا؟ وہ سانس کو اندر کھینچتا، میرا ٹاول، وہ معصومیت سے بولتی۔ راہم نے وارڈروب سے اسے نیا تولیہ نکال کر دیا اور پھر پلٹا ہی تھا ایک بار پھر اسے بلا گی، وہ کلینز بھی اٹھا دیں پلیز، وہ پنک باٹل اور ٹیشو باکس بھی۔ وہ ہاتھ باہر نکالتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ راہم کو پتا تھا کہ وہ خود منہ پر ضبط کر رہا ہے۔ دونوں چیزیں اٹھا کر اسے تمائی، جب پنک گیلی آستین دے کر اس کا پارا ہائے ہوا تھا، ایک دم اسے ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی خود کو سنبھال گئی تھی۔ تم خود نہیں لے سکتی تھی یہ سب؟ اسے سر سے پیر تک خوشمگی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ بیبی کلر کی ٹراؤزر شرٹ میں سر تا پیر بھیگی اس کی سامنے تھی، اس کی نظروں سے وہ خود میں سمٹی تھی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا باہر مت نکلنا۔ معصومیت تو ختم تھی ہی حسن پر۔ اس نے پھر خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے لمبا لمبا سانس اندر کھینچا۔ اور وہ مجھے شیمپو لا دے، میرے کمرے سے ریدا کو بولا تھا پر اس نے نہیں رکھا۔ وہ اپنے چہرے پر گیلی لٹیں ہٹاتے ہوئے جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ راہم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تیرا وضو ہے راہم؟ خود کو ڈپتے ہوئے وہ بولا اور واپس پلٹا تھا۔ میرا یوز کر لو، لیکن وہ تو مین شیمپو ہے اور میرے بال ہی، تم یہی رہو جب تک پھپھو نہیں آتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے واش روم کے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر گیا تھا۔ اس کے درست انداز پر وہ سہمتے ہوئے اب اندر خاموشی چھا گئی تھی۔ کون کہے گا یہ میری شادی کی پہلی صبح؟ وہ اوپر دیکھتے ہوئے بڑبڑا کر جائے نماز کی طرف بڑھا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ہر چیز سے فارغ ہو کر اپنے بالوں کو تولیے سے جھٹکتی ہوئی بیڈ تک آئی تھی۔ کتنے مزے سے سو رہے ہیں، اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اس نے دانت پیسے تھے، پھر دھپ سے اس کے برابر میں لیٹی تھی اور ساتھ لیٹتے ہی وجود جنبش ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ہوا، سر ہی نے جڑ سے اپنی آنکھیں بند کی تھی جب اس کی اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا ہے بھائی، سونے دینا۔ پہلے ہی ساری راہم کے بازو ہاتھ اس کے گلا گھونٹا تھا۔ خبردار ہیر، جو تم نے کسی کے سامنے یہ بکواس بھی کی تو؟ اس کے اوپر جھکا اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں گھورتا ہوا بولے جا رہا تھا، جبکہ اس کی دھڑکنیں بھی بس رکنے کو تھی۔ مم ہیر نے دائیں بائیں ہر سر کو ہلاتے ہوئے خود کو چھڑانا چاہا۔ یہ جو تمہاری زبان پھپھو اور ردا کے سامنے پھراٹے بھرتی ہے نا، اسے کنٹرول کرنا سیکھو، وہ کہتا اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ ہٹا کر سیدھا ہوا تھا، جبکہ وہ بیٹھ کے گہرے سانس لیتی اس کی سانس ہموار لینے لگی تھی جب راہم کے نرم اپنی طرف کھینچا تھا۔ مم میری ہیر کی سانس اٹکی تھی۔ شش، سو جاؤ۔ وہ اس کے سر کو اپنے بازو پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ہیر نے سکون کا سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی۔ حالانکہ راہم حسن کو جتنا اسے اپنے بازو پر سوتے دیکھ کر سکون مل رہا تھا، اتنی ہی ہیر راہم کی دھڑکن اس کی قربت سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ لیکن پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے 5-6 منٹ میں وہ بلکہ دونوں ہی سو گئے تھے۔ پھپھو یہ اتنا میک اپ مت تھوپے، رات کو بھی اتنی مشکل ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ کلینزنگ کی ہوئی تھی تب کہیں جا کر اترا تھا۔ وہ پستہ رنگ کے گوٹے لگے فراک اور اسٹریٹ ٹراؤزر میں ملبوس جھنجھلا کر بولی تھی، راہم کی گڑیا تو لگی تھی نا؟ وہ کمرے کے دروازے سے لگا سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اسے دیکھنے میں مصروف تھا اور دونوں پھپھو کی بھتیجی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ارے رات سے یاد آیا، منہ دکھائی تو دکھاؤ ذرا، کیا دیا میرے بھتیجے نے؟ وہ اس کے بالوں میں برش پھیرتی ہوئی اس کی طرف رات شرار سے جھکی تھی۔ ہیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہ رات کے لمحے یاد کرتا مسکرایا تھا۔ یہ اپنے گلے میں پہنا پینڈنٹ دیکھ ہاتھ میں پکڑے وہ جھکے سر سے بولی تھی، اس کی شرمگی مسکان پر جہاں دروازے پر کھڑے وجود کا دل دھڑکا تھا۔ فائزہ نے محبت سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ماشاءاللہ میری بھتیجی تو شرماتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ مجھے بھی دکھاؤ۔ تبھی واش روم سے ردا شور مچاتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ وہ اس کی ساری چیزیں، اس کا شیمپو، باڈی واش اور بھی استعمال کی دوسری چیزیں واش روم میں رکھ آئی تھی۔ ہیر نے پھر سے پینڈنٹ ہاتھ میں تھامے اسے دکھایا تھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، بھائی نے پہنایا تھا یا تم نے خود پہنا تھا؟ ہیر وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ راہم نے گہرا سانس لیا۔ راہم حسن کو بچپن سے یا اپنی بچپن کی بیوی کی بے وقوفی پر کبھی شک نہیں رہا تھا۔ کیوں بتاؤں؟ وہ سر اٹھا کر کچھ شرارت سے کچھ شرمیلے پن سے بولی تھی۔ راہم کے ہونٹوں کی مسکان گہری ہوئی تھی۔ دیکھیں پھپھو، ایک ہی رات میں غدار ہو گئی ہے یہ تو۔ ردا نے اسے آنکھ دکھائی تھی۔ فائزہ نے بغور اپنی بھتیجی کے حیا امیز روپ کو دیکھا اور ہیر راہم نے پھر لال گلابی ہوتے ہوئے سر کو جھکایا۔ پھپھو اگر ہماری ذرا
ریدا میں ذرا سی عقل بھی ہوتی تو یہ سمجھ جاتی کہ کوئی بھی لڑکی منہ دکھائی کا تحفہ خود نہیں پہنتی۔ وہ محجوب لہجے میں بولتی راہم کا سانس گلے میں اٹکا گئی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی ذرا جو پرائیویسی رکھ لے کسی بات کی۔ اس نے دانت پیسے تھے، حالانکہ صبح وہ اپنی طرف سے اچھا خاصا دھمکا چکا تھا، لیکن راہم حسن شاید یہ بھول چکا تھا کہ مقابل بھی ہی راہم حسن تھی، جبکہ ریدا کا او لمبا تھا۔ ارے بھائی جی، آپ کا کیا بھابی جی نے باہر نکال دیا ہے؟ پینو کے سامنے دیکھ کر وہ سٹپٹا گیا تھا۔ کمرے میں بیٹھے تینوں نفوس نے سر گھما کر اسے دیکھا، لیکن وہ بھی راہم حسن تھا، پال میں خود کو سنبھال چکا تھا۔ میرے کمرے میں تمہاری باجیاں قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ بیچارگی سے بولتا ہوا راہیر کی اپنی گہری نظروں کو قریب سے لیتا اندر آیا تھا۔ وہ جو اسی کو دیکھ رہی تھی، گھبرا کر نظریں چکا گئی۔ سفید کرتے شلوار میں وہ اس کا دل کا دھڑکا چکا تھا۔ باجیاں نہیں راہم بھائی جی، باجی کیوں، ابھی یہ میری بھابھی جی ہیں۔ وہ محبت سے ہیر کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی تھی۔ ہیر کو باجی کے لسٹ سے خارج کر کے اب صرف ریدا اس کی باجی تھی، جبکہ فائزہ تو تھی ہی پھپھو جی۔ لو جی، ایک اور آئی گدا، ریدا نے اسے گھورتا ہوا، جبکہ ہیر نے جھکے سر سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ہنسر روکی تھی اور اس کی حنائی ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی چوڑیاں بجی تھی، ساتھ ہی راہم حسن کے دل کے تار بھی۔ غدار نہیں جی، راہم بھائی میرے سچی والے بھائی ہیں، یہ تو میری بھابھی ہے نا جی۔ بھائی جی، پینو بیگم نے راہم کی طرف مڑتی ہوئی جذباتی ہوئی تھی۔ بالکل جی، مجھے تو بڑی خوشی ہے۔ پینو بیگم تو عرف پروین بانو مجھے اعزاز بخش رہی ہیں۔ وہ بھی اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ دے نکالتے ہوئے اسے پیش کرنے لگا تھا، لیکن پینو جی پوری طرح خفا ہوتی 2 قدم دور ہوئی تھی۔ ہو جی بھائی جی، یہ کیا آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دے کر راہم نے سٹپٹا کر فائزہ کو دیکھا۔ ارے پینو، یہ تو نیک ہے، بہنیں لیتی ہیں۔ آنسو اپنے بازو سے ہلکے میں لیا اور وہ نہیں سوسو کرتی ہوئی 1000 کا نوٹ تھام چکی تھی۔ ریدا کی آنکھیں ابلی تھی۔ بھائی، اس کے چلانے پر راہم نے اس کی آنکھیں دکھائی تھی۔ ریدا، تم نے جو اسے 5-6 مہینے کا بندوبست کر چکی ہو۔ اس کے بولنے پر ہیر نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ریدا نے صدمے سے بھائی کو دیکھا، لیکن پھر ہیر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ بھائی جی، اب تو میری پکی والی بھابھی جی بن گئی ہیں نا ہیر باجی۔ اس نے ہیر باجی بولنے پر بھی سب کے کہہ کے بلاندے ہوئے تھے۔ پینو نے نہ سمجھی سب کو دیکھا اور ریدا نے قتل کے ارادے سے، بھائی یہ آپ کی نئی نویلی بہن میں نیک کے 2000 دے چکی تھی، اور ریدا کا صدمہ کسی طور کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ وہ نیک کے تھے ریدا باجی، یہ بھائی جی نے مجھے اپنی بہن بنانے پر دیے ہیں۔ آ جائیں جی، ناشتے پر بلا رہے ہیں، وہ ٹکلا کر کہتی ہوئی یہ جا وہ جا۔ راہم نے ہنستے ہوئے منہ بسورتی ریدا کو اپنے بازوں میں ہلکے میں لے لیا تھا۔ ہیر نے ایک نظر اس کے ہنستے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی جب کسی نے اس کے کندھے پر انگلیاں بجائی تھیں۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، فائزہ مانی ہیز ابرو اچکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو وہ پلٹ کر اس کے گلے لگی تھی۔ ریدا اور راہم دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور فائزہ نے ہنستے ہوئے اشارے اچکائے تھے۔ نہیں یار، تمہیں تو پتہ ہے نا میرے پروجیکٹ کا، ابھی تو سٹارٹ کیا میں نے، ایسے بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کل سارا دن بھی ولیمے میں چلا گیا، ابھی تک ایک پریزنٹیشن بھی چیک نہیں کی میں نے ڈھنگ سے۔ وہ بیڈ سے نیم دراز ہوتا ہوا لیٹا فواد سے بات کر رہا تھا۔ کیا یار، میں نے تو سوچا تھا ساتھ چلیں گے۔ فواد بند مزہ ہوا تھا، تبھی واش روم سے ہیر برآمد ہوئے تھے۔ لیٹے لیٹے راہم نے اسے اپنی نظروں میں فوکس کیا تھا۔ آج وہ ریڈ کلر کے سلک اسی ڈیزائن میں ٹراؤزر اور شرٹ تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ جواباً دھیرے سے مسکاتی وہ ڈریسنگ ٹیبل پر برش اٹھا کر بیڈ پر اس کے پہلوں میں آ کر بیٹھی تھی جب راہم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہیر کے دل کی ہارٹ بیٹ مس ہوتی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بالوں میں برش پھیرنے لگی تھی، لیکن راہم اگلی بات پر تھمتے ہوئے دل کی رفتار تیزی ہوئی تھی۔ میرے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے کہ تجھے اپنے ہنی مون پر ساتھ لے جاؤں، وہ اپنے دھن میں بولا۔ نگاہیں ساتھ بیٹھے وجود پر تھی، جس کا چہرہ اس کی بات پر 1 سیکنڈ سرخ ہو۔ مطلب ہنی مون؟ او مائی گاڈ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دل کہہ رہا تھا ابھی ریدا کو بتاؤں، لیکن ابھی یہ جانے نہیں دیں گے۔ وہ دھڑکتے دل میں سوچتی ہوئی کب سے ایک سائڈ پر برش پھیرنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا بور انسان، گھر بیٹھ کر اپنا پروجیکٹ سنبھال، اور میں نائمہ تو جا رہے ہیں اسلام آباد، پھر وہاں آگے۔ وہ چڑھانے کو بولا تھا، لیکن بدستور ہیر کے چہرے کے دلکش مسکراہٹ میں کھویا تھا۔ میرے پروجیکٹ کا مسئلہ حل ہو جائے پھر بھی کچھ سوچتا ہوں، ابھی تو کل ہنی مون کی گنجائش ہے نہیں۔ ویسے بھی یہ شادی کی شاپنگ میں اچھا خاصا وقت برباد ہو چکا ہے۔ اس بات پر ہیر کے بالوں میں چلتا برش رکا تھا۔ شرم و حیا والے تاثرات سیکنڈوں میں غائب ہوئے تھے۔ نائمہ نے تو جان کھا لی تھی، میری بھابھی معصوم ہے، خوش قسمت ہو بیٹا، چل رکھتا ہوں، بڑی زبردست گھوریاں مل رہی ہیں مجھے۔ اسے سن ہی کہا رہا تھا، وہ تو اپنی ہی والی زبردست گھوریوں کی زد میں تھا، اور اس وقت ہیر نے برش بیڈ پر پڑکا تھا۔ ہیر راہم نے جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کر کے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی، لیکن وہ جھٹکا اتنا بڑا تھا کہ وہ بیڈ کے نیچے جا رہی تھی۔ امی، اس سے پہلے کہ وہ پشت کے بل پر
زمین پر گر کر اپنی ہڈیاں تڑوا دی۔ راہم نے سرت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تھا۔ دیکھ کر یار، ابھی گر جاتی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا بولا تھا۔ اسے سختی سے ہاتھ تھام کر ہیر نے اپنی سانسیں بحال کی تھی۔ چھوڑے مجھے، مار ہی جانے دیتے نا، کیوں بچا لیا؟ حواس بحال ہوتے ہی اس نے اپنی حق کی یاد آئی تھی۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑواتی ہوئی جذباتی پن سے بولی تھی، مطلب میں نہ بچاتا تو میری بچپن کی بیوی یہاں گر کر مر جاتی۔ کتنی گہری کھائی ہے نا ہیر۔ وہ تھوڑا سا اونچا ہوتا اس کے پیچھے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، اس کے لہجے اور شرارت کی آنکھوں میں محسوس کرتے ہوئے وہ تپی تھی۔ ہاں آپ کو تو موقع مل رہا تھا نا، لے جائیں مجھے ہنی مون پر اور وہاں کسی کھائی میں دھکا دے دیجیے گا۔ پھر برائی بھی آواز میں ہبکی سے بولی، لیکن ساتھ ہی اپنے لے جانے والی خواہش بھی بیان کی گئی۔ وہ کہہ کر لگاتے ہوئے بے ساختہ اپنی باہوں میں بھرتا ہوا خود سے لگا گیا تھا اور ہیل کے دل کی حالت بدلی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں نے تو پہلے ہی پھپھو سے کہا تھا آپ کو محبت کرنی نہیں آتی۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوششوں میں ناکام ہوئی تھی۔ اس کے سینے پر گال رکھے سو کرتی بولی تھی۔ اس کی بات پر راہم کا دل کیا اپنا سر ہی تو پیٹ لے۔ یار اب کیا ہمالیہ پر تمہارا نام جھنڈا لگا دوں، تب جا کر یقین کرو گی کہ راہم حسن اپنے بچپن کی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ وہ اسے شانوں سے تھامتا وہ خود سے ہلا کر کے چڑھ کے بولا تھا، رہنے دیں، اب آپ ایک ہی ذرا سے ہنیمون پر تو لے کر جا نہیں رہے اپنی بچپن کی بیوی کو۔ ہمالیہ پر میرا نام کیا جھنڈا لگائیں گے؟ وہ اسے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے سسو کرتی روح موڑتی ہوئی ہفکی سموئی رونا بند ہو چکا تھا۔ وہ مسکرا، آرام سے پیچھے کھائی میں نہ گر جانا۔ وہ شرارت سے باز نہیں آیا تھا۔ ہیر نے ایک ہونہار نظر اپنے بچپن کے شوہر پر ڈالی تھی۔ کچھ بولے بغیر واش روم میں کھڑی ہوئی تھی اور برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک کر وہ واپس بیڈ پر آئی تھی۔ پھر ناراضگی کے اظہار کے طور پر بیٹھ کے بالکل کنارے پر مخالف سمت کروٹ لیے لیٹ گئی تھی۔ راہم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھسک کر اس کے پاس آیا تھا۔ کہنی پر سر ٹکائے وہ اس پر جھکا تھا، میں چلوں گا نا، پرامس، بس 1 مہینہ دے دو وہ اپنے بچپن کے شوہر کو پلیز۔ راہم نے اس کے چہرے پر بال بکھیرے تھے اور ایک دم ہڑبڑا کر اپنے چہرے پر بال ہٹائے تھے۔ انداز میں چڑ تھی اور ہنوز سختی سے آنکھیں نیچے اسی پوزیشن میں لیٹی رہی۔ مجھے تنگ نہیں کریں گے، سونے دیں، اس کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی تھی۔ بالکل، مجھے بھی تنگ نہیں کرو، سونے دو۔ وہ اپنی طرف سے کھینچتا ہوا واپس اپنی جگہ پر لیٹتا ہوا اسے پہلے تو دور ہٹتی۔ راہم نے اس کے سر سے نیچے بازو رکھ کر اسے اپنے حصار میں اس سے باندھا کہ وہ اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی اور اپنے بہت قریب اس کی بند آنکھوں کو ہیر نے غصے سے دیکھا تھا۔ میں پھپھو سے آپ کی شکایت کروں گی۔ وہ اس کے سینے سے ہلکا سا ہاتھ مارتی ہبکی سے بولی تھی، ٹھیک ہے کر لو شکایت، کیا بتاؤ گی انہیں؟ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا ہوا اس کی بند کروا چکا تھا۔ راہم حسن نے شکر کا سانس لیا اور اب وہ سکون سے سو سکتا تھا۔ صبح ناراضگی کے اظہار پر نماز پڑھ کر سونے کے بعد دیر تک سوتی رہی۔ آج راہم کو آفس جانا تھا اور اسے کالج، لیکن اس کے بار بار اٹھانے پر وہ کان لپیٹے سوئی نہیں۔ ریدا نے بھی اسے صبح اٹھانے آئی تھی لیکن وہ نہیں جانا، کروٹ بدل گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر زنینا کے ہاتھ کا ناشتہ کرتا ہوا آفس سے لگا تھا۔ ہیر اٹھو یار، کیا بھنگ پی کر سوئی ہو؟ 10:30 بج رہے ہیں۔ ریدا نے اس کے سر سے بلینکٹ کھینچا تھا۔ سونے دو مجھے ریدا کی بچی، وہ ہلا کر کہا، ہلاکو ہان کم ہے میری زندگی میں جو اب تم آ گئی۔ وہ چلائی تھی، ہیں لڑکی ہوش میں تو کیا بکواس کر رہی ہو؟ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں میرے بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے اور تم برا مان کر بولی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس نے خود سے بلینکٹ ہٹایا تھا۔ تمہیں نہیں پتا ریدا، صرف 4 دن میں ہی انہیں بوجھ لگنے لگی ہوں۔ بولتے بولتے وہ رو پڑی تھی۔ ریدا کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟ اس نے دونوں ہاتھ تھامنے چاہے تھے۔ ہیر نے اس سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ 4 دن میں ہی پچھتا رہے ہیں تمہارے وہ ہلاکو بھائی، وہ چہکوں بہکوں سے روتی ہوئی بولی تھی۔ ہیر راہم اس کی بات گھما کر پھر سے پیش کرنے کی عادت، کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کے پاس پڑے ہیر کے موبائل سے فائزہ کا نمبر ملا۔ پھپھو، ریدا نے بے بسی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ فائزہ کچھ بولتی ہیر نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ پھپھو، اب وہ زور زور سے رونے لگی۔ ریدا سچ پٹاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ میری جان کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ راہم نے کچھ کہا ہے؟ اچھا پہلے یہ بتاؤ ناشتہ کر لیا تم نے؟ اس کے ہر سوال پر وہ اپنا رونا اور تیز کرتی جبکہ وہ یقیناً حقیقتاً پریشان ہوئی تھی۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، کیا کروں گی ناشتہ کر کے؟ جب زندگی میں نہیں رہوں گی تو وہ ویسے ہی مجھے کھائی میں پھینکنے والے ہیں۔ وہ ملکہ جذبات اپنی بنی اچانک پھٹ پڑی تھی۔ آنسو بھی ٹپکنے کو بےتاب ہوئے تھے اور اس کی بات پر فائزہ کی آنکھیں مزید کھلی تھی جبکہ ریدا کا منہ کھلا۔ اچھا میری بات سنو، ریدا کہاں ہے؟ اسے بولو تمہارے لیے ناشتہ لے آئے۔ ریدا کو فون دو۔ شاباش، انہوں نے آرام سے فون کرنا چاہا تھا۔ ہلاکو خان کی بہن کو خود کو احساس ہونا چاہیے، اکلوتی بھابھی ہوں میں اس کی۔ اب کیا ان مہندی لگے ہاتھوں سے اپنا ناشتہ خود بناؤں گی؟ موبائل ریدا کی طرف بڑھاتے ہوئے
اب وہ اس پر چڑ آئی تھی۔ اس کا موبائل کان سے لگائے اسے کھولا تھا، اس کی ہتھیلی پر پوچھتے ناک کو چڑھائے اسے گود میں ٹیشو باکس پھینکتے ہوئے جی پھپھو ابھی لے آتی ہوں۔ وہ موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر دروازہ بند کرتی باہر چلی گئی تھی۔ انہوں نے طوفان کے آنے سے پہلے خود کو ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا کیا کیا؟ راہم نے کان کھینچو کہ انہوں نے اس کے پچکارتے ہوئے کہا تھا مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ، میں اپنا سارا سامان اٹھا کر جا رہی ہوں اپنے مائکے میں۔ ہیں لڑکی؟ اس کی بات پر فائزہ کے منہ بس اتنا ہی نکلا تھا۔ واپس اپنے کمرے میں بولتے بولتے اس کی آواز بھر آئی تھی۔ اپنی دیوانی بھتیجی کی بات سن کر اس کی آنکھیں کھلی تھی، جبکہ وہ معاملے کی سنگینی کا سوچ کر ساتھ ہی اس کے پاؤں بھی بھولے تھے۔ ہی دیکھو میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایسے تھوڑی نہ بیگ اٹھا کر گھر چلے جانا چاہیے بیوی کو۔ وہ خود کو سنبھال کر بولی تھی، حالانکہ ان کے دل ہی دل میں راہم حسن کے کان کھینچنے کے ساتھ ایک دو لگانے کو دل بھی چاہ رہا تھا۔ پھپھو گھر نہیں کمرہ، میں اتنی پاگل نہیں ہوں جو اپنا گھر چھوڑ دوں گی۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ انہیں بھی سخت ہنسی آئی تھی، لیکن فی الحال وہ ہنس کر اس کا پارا نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ ہاں وہی تو، مت چھوڑے نا، یہ تمہارا ہی تو اتنا کمرہ ہے جتنا اس کا۔ ہاں تاکہ مجھے کھائی میں پھینک دیں۔ اس کی بات پر وہ پھر حیران ہوئی تھی۔ ہی کمرے میں کھائی کہاں ہے؟ تم مجھے تمیز سے بتاؤ گی ہوا کیا ہے؟ وہ اب سختی سے بول گئی تھی، اس کی آواز میں سختی آتے ہی یہ جا وہ جا سارا سروں میں ساتھ اسے سب کچھ بتا گئی تھی۔ لسنرز، آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک اور بولڈ ہونے جا رہی ہے، تو اپنے کمنٹس اور لائک کا شیئر ضرور کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک شیئر ہو سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا، وہ بھی آج شام تک آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ضرور ملے گی۔ اللہ حافظ۔